محمد کی محبت نہ ہوگی، جس دل میں محمد کی محبت نہ ہوگی، سبھی لوگوں کی قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ یہ تھے ہمارے معزز بھائی حافظ محمد عالم تارک صاحب جو نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے چشتیاں سے آئی ہوئے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد اکرام الحق راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد اکرام الحق راشدی صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے میرے مولا، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم ہے پہ اپنا کر مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔
سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ببرکت ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و ثنا امام کائنات سید الاولین والآخرین احمد مجتبی والی بطحہ جناب محمد الرسول اللہ محبت نل کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروقار پروگرام برادری اکبر قاری عبدالرزاق آصف صاحب میں اپنی نوجوان طلباء سے گزارش کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ آئیں اور آ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ تمام حضرات تھوڑی دیر آپ سے ہم کلام ہوں گا، توجہ میری طرف رکھیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ متصل بات کی تفصیل جو واعظ اور خطاب ہوگا آپ کے ذوق کے مطابق محترم جناب قاری عبدالرزاق طاہر حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ میرے سامنے تقریباً علماء کرام کی اور طلباء اعظام کی کثیر تعداد میں جماعت موجود ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، واعظ نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں میری اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے۔ بعض ہم سنتے ہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ طلباء کی جماعت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ اے میرے پیارے حبیب آپ نصیحت فرمائیں، اور آپ کی نصیحت آپ کو ماننے والے، آپ کو چاہنے والے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو آئیے پھر اس نصیحت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی نے اس کے اندر بیان کیا ہے ہم وہ اخذ کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث، اس حدیث کے راوی جو کہ تمام محدثین میں بالاتفاق روایات کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح جمع غفیر تھا مسجد نبوی میں، آپ نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن۔ امام کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے اشاروں پہ کٹ کرنے والے، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، اور اس کا مقصد بھی، اس کا حق بھی ادا کرے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان کلمات پہ سننے کے بعد پہلے عمل کرے، کیونکہ باتوں کو سننے کا مقصد کانوں کا مزہ نہیں ہے، دل کی تسکین نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ امام کائنات نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اس پہ عمل کرے، او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، آگے ان تک پہنچائے جو سن کے اس کو اپنے دل میں جگہ بھی دیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کرنے سے پہلے
صحابہ کرام سے عہد آ کر اسلام لیا کرتے تھے۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں میری باتوں پہ وہ بندہ کان دھرے جو اس کو اہمیت دے، اس کو اپنے سینے میں بسائے، اس پہ پہلے آپ عمل کرے، اس کے بعد آگے لوگوں تک پہنچائے جو اس عمل کی قدر کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت کے ساتھ جذبات میں آ کے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا یہ پیغام میں ابو ہریرہ لوں گا، کیونکہ پیغاموں کے ساتھ تمام صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والے، ان پیغامات کو محفوظ کرنے والے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے امام کائنات کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا نسخہ بتا دیجئے، ایسی دعا کر دیجئے آپ کا پیغام میں اپنے کانوں سے سنوں، میرے دل میں بس جائے اور زندگی پر میرے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، آپ نے دعا فرمائی شرح صدر کی، فرمایا ابو ہریرہ اٹھاؤ سینے سے لگا لو، اللہ پاک آپ کے سینے کو علم سے بھر دے گا۔ علم کی قدر ضروری ہے، جب علم کی قدر آئے گی انسان اس پہ غور بھی کرے گا، اس پہ عمل بھی کرے گا، آگے لوگوں تک پہنچائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے امام کائنات نے میرے لیے دعا کی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی بھی ایسی بات امام کائنات کی جو میں نے سینے میں محفوظ کی ہے وہ سینے سے نہیں نکلی۔ امام کائنات نے فرمایا آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں وَأَخَذَ بِيَدِي، امام کائنات نے میرا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزیں میرے ہاتھ کی انگلیوں پہ شمار کی۔ امام کائنات نے فرمایا بات کو سنیے غور کے ساتھ، اتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ، سب سے پہلی بات امام کائنات نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کی بات کو سنوں گا بھی، سینے میں بھی جگہ دوں گا، اس پہ عمل بھی کروں گا، آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ میں نے یہ پیغام پڑھا، اس کو اپنے سینے میں جگہ دی، آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ فَعَدَّ خَمْسًا، امام کائنات نے ان 5 چیزوں کو شمار کیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اتَّقِ الْمَحَارِمْ، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، فائدہ کیا ہوگا؟ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ، اللہ پاک کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ عبادت کے لیے حلال اشیاء کا استعمال ضروری ہے، حرام کھائیں گے، حلال نہیں کھائیں گے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ایک عارضی لذت ضرور ہوگی۔ لوگ اس کو دیکھیں گے یہ بندہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کے قریب ہے، لیکن امام کائنات نے فرمایا وہ بندہ عبادت گزار تب بنے گا جب وہ حلال کھائے گا، حلال پہنے گا، حلال استعمال کرے گا۔ امام کائنات نے فرمایا اتَّقِ الْمَحَارِمْ، حرام چیزوں سے بچو۔ آئیے حرام قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله به، اللہ پاک نے حرم علیکم المیتۃ، مردار آپ پہ حرام کیا ہے، اللہ پاک نے خون حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز آپ پہ حرام کر دی ہے، اور جو چیزیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں یعنی امپورٹڈ اشیاء کھانے والی اس میں شک و شبہ ہے، اس سے بچیے، اپنی پاکستانی مصنوعات کا استعمال کیجئے۔ آئیے آگے چلیے، دوسرے مقام
मकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, सूद को हराम करार दिया है। ये बंदा नमाज भी पढ़ रहे, सूद भी खा रहा है, सूद भी दे रहा है, सूद को दे रहा है, सूद के मामलात के अंदर मुलाजमत करता है। इमाम कायनात ने फरमाया सूद खाने वाला, सूद देने वाला, लेने वाला, सूद को लिखने वाला, कुल्लुहुम सिवाउन, ये जुर्म के अंदर, गलती के अंदर, गुनाह के अंदर सारे बराबर हैं। हज़रात ग्रामी सूद का सबसे कम दर्जा इमाम कायनात ने फरमाया बंदा अपनी माँ से ज़ना करने के बराबर है। सूद का सबसे कम दर्जा। कौन ऐसा बदनसीब है जो अपनी माँ की तरफ मेरी निगाह से देखे भी, ज़ना तो दूर की बात है। इमाम कायनात ने फरमाया सूद खाने वाला। आज लोगों ने सूद का नाम बदल दिया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट रख दिया, कुछ लोगों ने इसको जनाब हलाल तिजारत का नाम दे दिया। सूद सूद है। अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, ये जनाब सूद का, सूद की तिजारत करता है, सूद पे पैसे देता है, नमाज भी पढ़ रहा है, इसने जनाब सूद देने के साथ साथ बैतुल्लाह का हज भी किया है। और ऐसा बंदा जो हराम खाता है, इमाम कायनात ने फरमाया वो बंदा बैतुल्लाह के गुलाम के साथ भी खड़ा हो जाए और कहता रहे ऐ रब्बी, ऐ पर मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मुझे पैदा करने वाले। इमाम कायनात ने फरमाया मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन, इस बंदे का खाना पीना ओढ़ना बिछोना सारा हराम है। कैसे इस बंदे की दुआ को अल्लाह कबूल करेंगे? इबादत को मुखलिस करने, खालिस करने के लिए हलाल खाना होगा। अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, हलाल भी वादे है, हराम भी वादे है। अगर हम हराम खाएंगे तो हमारी इबादत, हमारी बनाई हुई मस्जिद, हमारा दिया हुआ सदका, हमारा किया हुआ बैतुल्लाह का हज, ये अल्लाह की अदालत में नामंजूर है। वरना अगर इबादत गुजार बंदे बनना चाहते हो, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस फअबुदिल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, आइए आप अल्लाह की इबादत खुलूस नीयत से कीजिए, लेकिन उससे पहले हलाल अशिया का इस्तेमाल करना होगा, हराम से बचना होगा। ये पहली बात है। फरमाया इत्तकिल महारिम, हराम अशिया से बचो, तकुन अबुदन नास, फायदा क्या होगा? अल्लाह अपने बंदों में शामिल कर लेगा। और वो बंदे जिसके मुतालिक कुरान ने ऐलान फरमाया, जो बंदा दुनिया से जाता है आसमान से ऐलान होता है अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। दुआ फरमाओ अल्लाह मुझे और आपको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इसका मेरी जात के साथ दिल मुतमईन था। मौलवी साहब तो हमें भी पता है कि थोड़ा बहुत हराम ना शामिल करिए, सूद ना लइए दइए, कारोबार नहीं बनता, तिजारत नहीं बनती। इमाम कायनात ने सब तो पहले बैतुल्लाह दा, बैतुल्लाह नू मक्का नू फतह करके सब तो पहले ऐलान किया कि मेरे चचा नाल जिस बंदे दा लेन देन सूद दे, मैं उसको खत्म कर रहे हैं। आज तो बात सूद कोई नहीं देगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि हराम है। इस हराम की वजह तो अल्लाह की अदालत अंदर इबादत कबूल नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, इमाम कायनात ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा अर्ज़ बिमा कसम अल्लाह तकुन अगनन नास, अल्लाह दे फैसले ते राजी रवी, अल्लाह तेनू गनी बना देगा। बड़ी प्यारी बात इमाम कायनात ने बयान फरमाई अर्ज़ बिमा
अल्लाह पाक की तकसीम पे, अल्लाह पाक की रजा पे राजी रहे, अल्लाह के फैसलों पे राजी रहे, अल्लाह बंदे को गनी कर देगा। ये इमाम कायनात ने दूसरी बात सैयदना अबू हुरैरा से बयान फरमाई, यानी बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहे, अल्लाह पाक ने जितना अता किया है उसी पे कनात करे। ज्यादा वसूल के लिए अल्लाह उसके उसूल की नाफरमानी करेगा, नतीजा क्या निकलेगा? अपने मामलात में ऐसी चीजें दाखिल कर लेगा जो अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह के रसूल को नापसंद है। इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह बिमा कसम अल्लाह, अल्लाह आपने मुझे जो दिया है मैं उसी पे राजी हूँ। रसीना किस्मत जब्बारी फीना, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रजा किसमें है? आप खुश नसीब हैं, इल्म हासिल करने वाले, इल्म को इन तुलबा में तकसीम करने वाले दोनों हज़रात मौजूद हैं। बड़ी प्यारी बात, रसीना किस्मत जब्बारी फीना, हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। अल्लाह पाक ने हमें कुरान की दौलत से नवाजा है, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आप उलमा के शुमारे में हैं, आप कुरान का इल्म सीखते हैं, ये अल्लाह की रज़ा है। कभी तंगी आए, कभी तकलीफ आए, कभी परेशानी आए, मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो आपको आपके हिस्से में रखा है उस पे अगर आप राजी रहेंगे तो यकीनन आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। उलमा हज़रात इस फैसले पे बिलखुसूस, क्योंकि आज यहाँ ज्यादा वही बैठे हैं, उसके पास दुनिया की दौलत ज्यादा है, मेरे पास कम है, ये हमारी फिक्र है। सारी रात समझता है सुबह मैंने अपनी तिजारत को कैसे बढ़ाना है, उस पे इक्तिफा नहीं है जो अल्लाह ने दिया है। मैं कल एक दोस्त ने बताया, डेरा बाजी खान के ये डीजी सीबट वाले आप जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में इनका नाम रोशन है, लाखों नहीं अरबों के लिहाज से उनके पास दुनिया की दौलत है, पूरी दुनिया में उनका सीबट जाता है। और जानते हो वो खुद बयान करते हैं कि मेरी जुबान पे अल्लाह ने वो तासीर ही नहीं रखी जो मजा जायका चखे, ये नमक है, ये मिठास है, मेरे पास नहीं है। दुनिया की दौलतें उनके पास मौजूद हैं लेकिन लज्जत नहीं है। मेरे भाइयों, ये इख्तियार अल्लाह की जात के पास है। कितनी बातें हो गई? दो बातें। पहली बात ये है, इमाम कायनात ने फरमाया इत्तकिल बहारिम तकुन अअबुदन नास। दूसरी बात ये है अंसा बिमा कसब अल्लाह तकुन अगनन नास। अल्लाह आपको गनी कर देगा जब आप हमेशा अपनी जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आप यूं समझिए कि अल्लाह पाक आपको दुनिया में आपके दिल को गिना से भर देगा। तीसरी बात जो इमाम कायनात ने बयान फरमाई, फरमाया अहसिन इला जारी का, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, फायदा क्या मिलेगा? तकुन मोमिनन, अल्लाह तुम्हारे ईमान को मुकम्मल कर देगा। तीसरी बात जो सैयदना अबू हुरैरा को बयान फरमाई कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो, उसके साथ हुस्न सलूक करो। एक औरत का तस्करा इमाम कायनात के पास किया गया, वो नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, ज़कात देती है, नफली भी करती है, नफली मामलात में भी आगे है, लेकिन उसकी जुबान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। आज हमारी कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाजार, हत्ता कि हमारी मस्जिद का नमाजी दूसरे से महफूज नहीं है। हमारा लहजा अच्छा नहीं है। एक भाई से मैंने पूछा तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हो? कहते जी क्या करें, अगर इधर खड़ा होता हूँ इस साइड वाला जो नमाजी है उसकी बातें परेशान करती हैं, इधर वाला होता है उसकी बातें परेशान करती। ये पड़ोस को समझ क्या रखा है हमने। अहसिन इला जारिका, आप अपने पड़ोस
امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہمیں یہ یاد ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ فرمایا آپ اپنے پڑوسی سے، ایک آدمی ہے کہنے لگا اللہ کے نبی میرا محلے دار میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ اپنا سامان نکالو اور باہر لے آؤ۔ اس نے سارا سامان نکالا اور باہر لے آیا گلی میں۔ ہر بندہ گزر رہا ہو تینوں کی ہو گیا میاں صاحب گھر اندر پانی ہے نہیں جی میں اپنے پڑوسی سے تنگ ہوں۔ ہر بندہ آیا یہی بات اس سے کر رہا ہے اور کوئی بندہ بھی اس کے پڑوسی کو دعا نہیں۔ کتنا بدبخت ہے، کتنا لعنتی بندہ ہے جس کے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے اچھا تعلق رکھو، مسجد میں آؤ تو اپنی مٹھاس کو نچھاور کرو، گلی محلے میں کسی بھی بھائی سے ان کے گھر پوچھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے کھانے پینے کے معاملات کے پہ غور کرو۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی دولت ہے اور آپ کے ارد ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کی بندگی، آپ کا دین پھیلانا، آپ کا نیکی کا کام کرنا یہ ایمان کو آپ سے دور کر دے گا۔ آپ کو ایمان سے نہیں بلکہ ایمان کو آپ سے دور کر دے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات اور آخری بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ المکرم موجود ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسی، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے وہی پسند کرو۔ یعنی امام کائنات نے بڑی پیاری بات سمجھائی، اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہو، کھانا اچھا پسند کرتے ہو، پینا اچھا پسند کرتے ہو، مکان اچھا پسند کرتے ہو، اپنے لیے گلی اچھی پسند کرتے ہو، لیکن ہمسایوں کے لیے تکلیف۔ امام کائنات نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسی، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، کیونکہ جو دل آپ کے اندر ہے وہی ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو ہریرہ سے اس کا فائدہ بیان کیا، فرمایا تکن مسلمن، اللہ آپ کا اسلام کے اندر داخل ہونا مکمل کر دے گا۔ کہ فرمایا کہ من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، وہ باتوں کو سنے، اس کو سینے میں محفوظ کرے، اس پہ عمل کرے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ بات سن لی، یعنی آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں، جتنے رسول اللہ کے فرمان آپ سنیں گے، جتنی اللہ کے قرآن کی آیتیں آپ سنیں گے، آپ اسے لیں، پہلے آپ عمل کریں، بعد میں لوگوں کو سنائیں کہ یار رات قاری صاحب نے یہ بیان کیا اور ہمارا کیا بیان ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، بس بھی کیا مزہ آیا کہ قاری صاحب نے بڑی پیاری بات کی، بڑا پیارا بیان کیا، بڑی اچھی گفتگو کی، بڑا خوبصورت قرآن پڑھا، لیکن کیا بیان کیا کیا؟ بس چھٹو جی مزہ آ گیا۔ یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ امام کائنات نے اس بیس میں سیدنا ابو ہریرہ کو بات بیان فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام پانی کے قطرے وضو کے وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی بات تو رائے گا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ان فرامین کو تعمیل میں لاتے، آگے پہنچاتے۔ یہ صحابہ اکرام کا ایک معیار تھا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں اخروی نجات ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی رسول اللہ کے محبت کے، آپ کی محبت میں کس انداز میں گزری تھی یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ جس رسول کا فرمان ہم نے دنیا میں سنا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، قیامت والے دن اس پیغمبر کا اللہ ہمیں دیدار نصیب فرمائے۔
اور بڑی پیاری بات آخر میں 2-4 شعروں میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جے کرنا دیدار مدینے والے دا محبت نہ کہتے سبحان اللہ. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. امیر غریب گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی غبدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. عرش عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر 4 مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. آخر اندر صحابہ اکرام نہ محبت جس انداز میں رسول اللہ نہ اینا لوگا محبت کی تیئے. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. جنتی گھر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.